میں تھوڑی دیر بعد بات کر لوں آپ سے آرام سے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ اس میں ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا خصوصی درس میں نے لکھ کے دیا تھا اس کے اوپر قرآن کی اہمیت اور اس کے اوپر. تو ابھی ایک مہم چل رہی ہے اس سلسلے میں بہت جگہ درس کا نظم ہو رہا ہے. یہ ابھی بھی 8:30 میں اور کہیں ہے. تو ہم نے سوچا کہ میں بتاؤں گا ڈیٹیل اس کی، پہلے یہ درس ہو جائے اس کے بعد. اللہ تعالیٰ اس میں سورہ بقرہ کی آیت ہے 121 نمبر. اس میں اللہ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. ومن یکفر، اور جو اس سے انکار کرے، یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں. قرآن میں جو ہے یہ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، ایسی 25 آیت ہے جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دین جو ہے اصل قرآن ہے، اور قرآن سے باہر اگر ہم چلے گئے دین کے لیے تو بھٹکنے کے بہت راستے ہیں. اگر ہم قرآن کہتے ہیں تو ایسا نہ کسی کو غلط فہمی ہو جائے کہ حدیث نہیں ہے. حدیث دراصل قرآن کا انٹرپریٹیشن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. قرآن نے کہہ دیا کہ نماز کو قائم کرو، کیسے قائم کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تبھی ہم قائم کرتے ہیں. اسی طریقے سے تمام باتیں، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. قرآن اصلاً وہ قرآن ہی. اور یہ بات یہودیوں کو سمجھائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں یہودی لوگ بات نہیں مان رہے تھے اور انہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا. مطلب ٹھیک ٹھیک وہی بات ہو گئی تھی کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ بھائی ہمارا کام بزنس کرنا ہے، ہمارا کام دکانداری کرنا ہے، ہمارا کام نوکری کرنا ہے. یہ باقی مولوی لوگوں کا کام ہی لوگ سمجھیں، ہمیں ضرورت ہوگی تو ان سے ہم پوچھ لیں گے. انجام کار یہ ہوا جو ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ اچھے مولوی بیچارے کم رہے اور پیسہ کمانے کے لیے غلط لوگوں کی بھیڑ ہو گئی اس میں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر اجارہ داری بنا دی اور اس میں طرح طرح کی اور چیزیں، جیسے قرآن میں کہا گیا یہودیوں کو ہی کہ سورہ توبہ میں کہ اب چونکہ ہر بات پر ان پر ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ، تو وہ جو کہہ دیں وہ مان لیا. ظاہر بات ہے آج بھی ہمارے بھی یہی ہوتا ہے، جو انہوں نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. تو اللہ نے قرآن میں کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا. تو عبداللہ بن سلام ایک مسلمان تھے جو یہودی تھے پہلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم رب تو نہیں بناتے تھے. حدیث ہے اس سلسلے میں، کہا یا رسول اللہ ہم رب تو نہیں بناتے تھے ان کو. آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال کہتے تھے، جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے اس کو تم حرام کہتے تھے؟ کہا کہ ہاں ہے تو یہی. آپ نے کہا کہ یہی ہے رب بنانے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں ہم یہ کہا کہ نہیں بچ سکتے کہ فلاں جگہ سے یہ فتویٰ آیا تھا یا فلاں نے فلاں کہا تھا. تو اس لیے کہ قرآن میں بار بار رہے الم یاتکم رسل منکم، کیا کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ قیامت میں یہ پوچھا جائے گا کیا رسول نہیں آیا تھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ باقی کوئی مولانا آیا تھا یا نہیں آیا تھا. کسی کا بھی نام ایسا نہیں ہے جو پوچھا جائے کہ یہ آیا تھا. ان کا کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی اچھا جانتا ہے اس سے آپ پوچھ لیں، لیکن وہ ان کے اور آپ کی بات ہے، اس کو یہ درجہ دے دینا
کہ جو قرآن کا ہے یا سنت کا ہے، اتھارٹی تو صرف اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ جاؤ، میری طرف سے ان کو اپوائنٹ کیا گیا۔ تو ٹھیک ہمارے یہاں بھی یہی حالت ہوئی، ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، کہ تم لوگ مطلب قدم بقدم ان لوگوں کے نقش قدم پر چل کے رہو گے، یہاں تک کہ وہ گو کے بل میں چلے جائیں تو تم اس میں بھی چلے جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس سے کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ کہا کہ اور کون؟ تم انہی کو فالو کرو جو اگر آج پورے طور پر دیکھ لیا جائے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ شاہ ولی اللہ صاحب 18 سینچری کے عالم ہیں جو ہر طبقہ ان کو ایک اتھارٹی کے حساب سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے اس وقت لکھا تھا کہ اگر یہودیوں کی حالت دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی امت کو دیکھ لو، اپنی کتاب میں انہوں نے اس وقت لکھا جو آج یہ حالت ہے۔ وہ صرف حالت کی صرف ایک وجہ ہے، یہودیوں میں بھی سینکڑوں فرقے بن گئے، ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے، صرف اس لیے کہ میری بات رہے گی سماج میں، بس اور کچھ نہیں ہوتی۔ اسی کو قرآن نے بغیم بینہم سے تعبیر کیا کہ انہوں نے آپس میں تفرقہ کیا۔ تفرقہ اس لیے نہیں ہوا کہ کوئی اخلاق کے ساتھ کوئی علمی اختلاف ہے، نہ، آپس کی ضد سے کہ نہیں بات میری اونچی رہے گی، بات تمہاری اونچی نہیں رہے گی، بات میری جماعت کی اونچی رہے گی، بات فلاں مسلک کی اونچی رہے گی، بات فلاں امام کی اونچی رہے گی۔ اسی کو بغیم بینہم کا، آپس کی ضد۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت پاش ہو گئی۔ قرآن نے اس کا ایک ہی واحد علاج بتایا، وہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہ ایسے ہی صرف لفظی معنی نہیں دیکھنے کا ہے، اس کو الٹ کے دیکھیے، یعنی اگر یہ رسی تم نے چھوڑ دیا تو تم فرقے میں بٹ جاؤ، اور مٹ گئے۔ تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات پورے طور پر بتایا جائے، مسلمانوں کو پورے طور پر یہ بات بتایا جائے کہ اس کتاب کا کیا امپورٹنس ہے۔ دیکھیے، جذباتی لگاؤ ہم لوگ سب کو ہے نا۔ قرآن کے خلاف اگر کوئی کہیں سے بول دے تو ایک شخص کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو ایک ٹائم، لیکن اس کے لیے جان دے دے گا، ابھی رکھ دیجیے، وہ جان دے دے گا۔ لیکن یہ صرف جذباتی لگاؤ، قرآن سے ہمارا کوئی عملی لگاؤ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابھی گستاخی کسی نے کر دیا، آپ نے دیکھا پورا تماشا ہنگامہ ہو گیا، تو اس نے گویا یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی کو تو مانیں گے، نبی کی نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہوتی ہے۔ یہ جانیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ الفاظ جو ہیں اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو گویا اللہ آپ سے ہم کلام ہے۔ غور کیجئے کہ کون آپ سے بات کر رہا ہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں، اللہ آپ سے ہم کلام ہے۔ اور قرآن اگر اللہ آپ سے ہم کلام ہے تو قرآن کا ادب، ارے کوئی بڑا آدمی ایسے ہم کلام ہوتا ہے تو ادب کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یہاں آپ کا رب آپ سے ہم کلام ہے۔ یہ تو رب کا احسان ہے جو اس کتاب کو بھیج دیا اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، ورنہ یہودیوں کی طرح یہ کتاب بھی صاف ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا ہوتا، تو اللہ نے لیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ حق ادا کرنا کیا ہے، یہ قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کا میں نے پہلے بھی بتایا 4 حق ہیں ہمارے۔ سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا، ہمیں پڑھنا آنا چاہیے۔ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، صحیح نہیں پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، تلاوت اچھی نہیں کرتے ہیں۔ جو کم سے کم جو بنیادی چیزیں ہیں قرآن کی پڑھنے کے لیے، صحیح تلفظ، صحیح تجوید کے ساتھ ہم پڑھ لیں، ہم قاری بننے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ہو جائے وہ بھی۔ تو قرآن کو سب سے پہلے پڑھنا، اسی ترتیب سے جانیے، سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا، اس کے بعد قرآن کو سمجھنا
یہ دوسرا حق ہے. جب تک پڑھیں گے نہیں ہم سمجھیں گے نہیں. کوئی بھی چیز، کوئی بھی کتاب اسی لیے بھیجی جاتی ہے کہ وہ سمجھی جائے. یہ جو اللہ کا احسان ہے جو حدیثوں میں آتا ہے، یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کے ہر لفظ کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. بہت اچھی بات ہے، حدیث میں ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یعنی 30 نیکیاں ملیں گی. یہ سب مثالیں دی جاتی ہیں. اس سے اس کو لٹرل میننگ میں ایگزیکٹلی نہیں لیا جاتا کہ اللہ نے کہا کہ قرآن کو تو دیکھ لینا بھی عبادت ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن کعبے کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے. کوئی کہے کہ ہم نے دیکھ لیا کافی ہے، حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ صرف اس سے برکت حاصل کر لیا جائے. بہت صحیح کہا ہے علامہ اقبال کا کوئی قول تھا، کسی شعر نہیں ہے، کہ اے مسلمانوں تم نے قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا، یعنی سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کاش تم جینا بھی سیکھ لیتے قرآن سے. تو یہ اس لیے ہماری رہ گئی. اس کتاب کی ایک طرح سے جو کسی نے لکھا ہے بہت مظلوم کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے کم سمجھے جانے والی کتاب. کیونکہ ہمارے لوگوں نے اس کی اور وجوہات ہیں جو میں بیان کروں گا، اس کے بہت سے وجوہات ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں جزدان رہتا ہے، اس پر دھول بھی جمی ہوتی ہے. قرآن ہے، بیٹی کی شادی میں رخصت کیا تو کوئی قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے، کوئی گھر میں گھستا ہے تو نہیں پہلے قرآن جانا چاہیے پھر ہم جائیں گے بعد میں. یہی سب کام کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہے. باقی قرآن کو سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا. الا ماشاء اللہ بہت مائنیوٹ پرسنٹیج ہے جو لوگ سمجھ کے پڑھتے ہوں گے، انکلوڈنگ علماء. یاد رکھیے گا، میں عام لوگوں کو بھی نہیں کہا، انکلوڈنگ. تو یہ تلاوت کا پہلا حق ہے. اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. ہم نے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہم سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اب دیکھیے یہ کتنا ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو قرآن کا خلاصہ کہا گیا. یہ قرآن کو سمجھیے کہ اس کا خلاصہ ہے، اور اس کو فرض قرار دے دیا ہر نماز میں، ہر رکعت میں، کہ پوری زندگی پڑھے گا، کبھی تو کچھ گھسے گی اس کی سر میں. ہر رکعت میں پڑھے گا ایک شخص، بغیر اس کے نمازی نہیں ہے سرے سے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے بالکل واضح کہ اس کی نمازی نہیں ہوگی سرے سے. اگر اور کوئی صورت چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے کام چل جائے گا، سورہ فاتحہ سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا. یعنی وہ ایسا لازم قرار دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے لیے لازم قرار دیا، وجہ یہی ہے کہ یہ 7 آیت ہے، پوری زندگی ہم نے پڑھ لیا اور تہجد بھی پڑھ لیا، خوب تسبیح بھی ہلا لیا، لیکن ایک آیت کا میننگ ہم نے نہیں سمجھا کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے مجھے. مطلب اس سے بڑے خسارے اور گھاٹے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اتنا کمپلسری کیا کہ ہر رکعت میں پڑھو، تم ضروری ہے. اس لیے اس کا فہم بہت ضروری ہے. دیکھیے اس کا فہم نہیں ہونے سے ہم غلط آدمی کے اگر چکر میں پڑ گئے، دنیا میں اگر پڑ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے مالی نقصان ہو جائے، لیکن اگر آخرت کے لیے پڑ گئے تو یہ تو سارا ہی نقصان ہو گیا. پھر تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم برباد ہو گئے. اور اللہ قیامت میں یہی کہے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی اللہ کا رسول. وہ نہیں کہے گا باقی کوئی امام آیا تھا نہیں آیا تھا، کوئی فلاں پیر و مرشد آیا تھا نہیں آیا تھا. اللہ کی یہ سب کوئی اتھارٹی نہیں. تو دوسرا حق ہے قرآن فہمی. اس میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں جس پر ہم ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. تیسرا حق ہے جب تک کہ پڑھیں گے نہیں ہم سمجھیں گے نہیں، جب تک کہ سمجھیں گے نہیں ہم عمل نہیں کریں گے. کیا عمل کریں گے؟ غلط عمل کر سکتے ہیں. تیسرا حق ہے کہ ہم اس پر عامل ہوں، عمل کریں جو اللہ نے دیا.
کچھ ذاتی عمل کی بات ہے، کچھ اجتماعی عمل کی بات ہے. قرآن میں جہاں بھی اٹھائیے گا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کتنی جگہ کا. تو ہم جانتے ہیں اس کو کہ ہماری نماز کو قائم کرنے کو کہا گیا ہے، نماز قائم کریں گے، یہ فرائض ہے ہمارے اوپر. اسی طریقے سے بہت سے احکامات ہیں، جب تک کہ ہم یہ جانیں گے نہیں تو ہم اس کو عمل میں لائیں گے نہیں. جب عمل میں لائیں گے صحیح چیز، جیسے آپ سپوز کیجئے کہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی ایک سوال کر دے یہ 5 وقت کی نماز قرآن میں کہاں لکھا ہے، اب بتائیے ہمارے کتنے پرسنٹ لوگ بتا پائیں گے کہاں لکھا ہے. ہمیں ضروری ہے دیکھ لیں، یہ تو ایک پریکٹس ہے جو آباء و اجداد سے چلی آتی ہے نا. ہم نسلی طور پر تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اصلی طور پر بنیں. نسل تو الحمدللہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان تو ہے ہی ہیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ چیزیں قابل قبول ہیں یا نہیں وہ تو اللہ ہی بتا سکتا. اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ہم کس چیز کو قبول کرتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے. ہم صرف کتاب اور سنت، میرے رسول نے جو بتایا ہے وہی باتیں ہیں، وہی سکہ ہے جو قیامت میں چلے گا، باقی کچھ نہیں چلے گا. قرآن میں بار بار اس کا اعلان ہے، آپ لوگ درس میں سنتے رہتے ہوں گے، کسی کی کوئی نہیں چلے گی، کوئی شفاعت، کچھ بھی نہیں چلنا، معاملہ ختم. اور جب ہم اس پہ عمل کریں کم سے کم ضروری باتوں پر، تو پھر ایک اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں، ان تک جن تک یہ قرآن نہیں پہنچا. اب تو اس پہ مسلمان بھی ہو گئے ہیں، ورنہ اصلاً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا تھا کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، تو قیامت تک آنے والی نسل تک پہنچانا تھا، غیر مسلموں کو پہنچانا ہے کہ ٹارچ ہمارے پاس ہے، دیکھو ہم تم کو دکھا رہے ہیں راستہ کیا ہے. ہم ہی راستہ بھول گئے، ٹارچ ہم نے ہی بند کر کے رکھ دیا کہ اب اس سے کام نہیں چلنا، نعوذ باللہ. ایک مسلمان ہے وہ بولتا نہیں ہے دل سے، لیکن اصلاً دل میں اس کے طرح طرح کی سب خیال اٹھتے ہو کہ کیا ٹھیک ہے خاندانی طور پر آیا ہے تو ہم اس کو قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، اس کو ہٹا دیں گے تو بال بچے کی شادی میں پرابلم آ جائے گی، اگر ہم ہاں کہہ دیں نہ کہہ دیں، یہ سب ذہن میں آتا ہو، یہی اٹھتے رہتا ہے. تو یہ 4 حق ہے اور کہا دیا یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اسلام کی ایمان کی اصلی حقیقت یہی لوگ جانتے ہیں. اور جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا یا اس کا انکار کیا، چاہے وہ عقیدے سے انکار کریں یا عملی طور پر انکار کریں، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں. وہ اس دنیا میں بھی گھاٹا اٹھائیں گے. اب اس سلسلے میں دیکھیے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ کتاب ہے جو اس زمین پر تمہیں بلند کرے گی اور اس زمین پر تمہیں ذلیل کرے گی. جب ہم اس کو پکڑیں گے تو بلند کرے گی اور جب چھوڑیں گے تو ذلیل کرے گی. یہ کتاب مختلف طریقے سے معجزہ ہے. ایک بار یہاں درس میں کچھ بات بھی آئی تھی. ایک اہم معجزہ میں آپ کو تاریخی طور پہ بتاتا ہوں. دیکھیے کتاب واقعی جو یہ حدیث بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں عروج دے گی دنیا میں. یاد رکھیے گا کہ قرآن کے لفظوں میں اگر ہم محکوم ہیں تو ہم ذلیل ہیں. یاد رکھیے گا یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. ہم اگر محکوم ہیں، میرے اوپر تسلط کسی کا ہے دوسری قوم کا، تو ہم ذلیل ہیں، پست. تو 6ٹھی صدی عیسوی میں تاریخی اعتبار سے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 570 عیسوی میں. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے. مطلب سمجھیے 6 سینچری AD. یہاں بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے. اس وقت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اور اگر 10 کتاب پڑھنے کی موقع نہ ہو تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے تنزلی سے دنیا کو کیا نقصان اٹھانا پڑا. وہ کیا کہہ رہے ہیں، الٹی بات یا سیدھی بات کہیے، اب الٹ گئی ہے. مسلمانوں کے ڈاؤن فال سے دنیا کو کیا نقصان اٹھانا پڑا. یہ کتاب کا نام ہے جو پورے عرب ورلڈ میں بہت مشہور ہوئی ہے. عربی نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، بہت سی یونیورسٹیز میں چلتی ہے
دنیا کے 5-7 زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، فرینچ میں بھی ہے، لیٹن وغیرہ وغیرہ۔ اس میں انہوں نے ان سب کو سمو دیا ہے، پوری 6 صدی عیسوی کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ دیکھیے کیا حالت تھی، اور تمام انہی لوگوں کی کتابوں سے، کیونکہ مولانا صرف یہ مدرسے والے مولانا نہیں تھے، وہ ادھر کے بھی کافی وہ مطالعہ کیے ہوئے تھے، اور اسی کو عالم کہتے ہیں دراصل، جو دنیا کو جانے کہ دنیا کیا ہے۔ تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ تاریخ کا جو ہے ڈارکسٹ ایج ٹائم تھا یہ 6 انچ پیریڈ۔ حالت یہ تھی کہ اس وقت انجیل مقدس جو ہے بس ویسے یہی ہو گیا تھا، گھر میں چومنے چاٹنے کے لیے تھا، توریت بھی چومنے چاٹنے کے لیے تھا، اور اصل توریت اور اصل انجیل دونوں تقریباً اس میں لوگوں نے بہت تحریف کر دیا، اور یہ ان کے علماء کا، مشائخ کا ایک طبقہ، ایک اجارہ داری قائم ہو چکی۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ تقریباً جو دین، جو چیز چاہتا ہے اللہ کا دین، وہ تقریباً بچ چکا۔ جو اچھے لوگ تھے وہ چلے گئے جنگل میں۔ اب یہ سب حکومت، جس کو اگر ہم آج کے لفظوں میں کہہ لیں، گنڈوں کے ہاتھ میں آ گئی، جیسے آج آئی ہوئی، جو وہ کہہ دے وہی بات ہوگی۔ معاشی طور پر معاملہ یہ تھا کہ جو پیسے والا ہے وہ لوٹ رہا ہے ڈائریکٹلی، آج بھی لوٹ رہا ہے، آج کے ڈیفرنٹ طریقہ ہے لوٹنے کا، لوٹ رہا ہے۔ غریبوں بیچارے کو روٹی نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ عورتوں کے ساتھ ایسی عریانیت، بےہودگی اور تھی کہ صرف ایک مثال دے دیں کہ لوگوں کے اندر اس کو کہتے ہیں انسیسچول ریلیشن، یعنی محرمات کے ساتھ بھی ان کے تعلق قائم ہوا کرتے تھے، ماں ہو یا بہن۔ یہ حالات ہو گئے، میں نے عورت کوئی وقت کی چیز ہی نہیں تھی، سرے سے معاملہ ختم ہو گیا۔ اخلاقی طور پر جب یہی چیز نہیں رہے گی تو مطلب ایسا ڈارک ایج تھا، کچھ لوگوں نے کوشش بھی کیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہی وہ چیز ہے جب یہودیوں کے اندر پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے کوشش کیا تو یہودیوں نے اپنے طور پر سولی پر لٹکا دیا، نبی کو لٹکا دیا کہ ہم تمہاری بات کسی کے نہیں مانیں گے۔ یہ وہ ایج تھا۔ اس ایج میں یہ ڈارکسٹ ایج، تاریک ترین دور تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاریک ترین قوم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ عرب کی ہسٹری بھی آپ لوگ جانتے ہیں، وہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ ان کی اخلاقی حالت، مالی حالت، معاشی حالت کیا تھی، سیاسی حالت کیا تھی، سب لوگ جانتے ہیں۔ وہاں بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اب 40 سال وہاں مکے میں بھی آپ دیکھیے تاریخ میں کچھ ایسے چند افراد تھے جو بت پرستی سے نہیں، بت پرستی سے تائب تھے نبی کے پہلے، اور دین پتہ نہیں تھا کہ اصل دین کیا ہے، پتہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا ایسے لوگ تھے، یہی وہ لوگ تھے جن ایک آواز میں انہوں نے قبول کیا، چونکہ پہلے سے وہ تیار تھے، ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا، پہلے سے تیار تھے، قبول کیا۔ 610 میں صرف قرآن کا معجزہ دکھا رہا ہوں، ایک تاریخی معجزہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی کتابوں نے لکھا ہے، ہمارے دشمنوں کی کتابوں نے۔ 610 میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد جو ہنگامہ برپا ہے آپ جانتے ہی ہیں، 13 سال تک بہت کچھ سہنا پڑا، لیکن 13 سال یہ صبر کر کے جو چیز دل کا زنگ اس نے صاف کر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایسی جماعت تیار ہوئی ہے، ایک ایک آدمی، ایک ایک شخص بالکل ٹھوس تھا اندر سے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بار بار مکے والے جو ریس میں اونٹ آگے نکل جائے، گھوڑا آگے نکل جائے تو تلوار نکل آتی تھی خاندان در خاندان، یہاں ظلم ہو رہا ہے۔ بار بار کہیں یا رسول اللہ جنگ کی اجازت کب ملے گی؟ اللہ نے کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو، صبر کرو اور کچھ نہیں، سہو اس کو برداشت کرو۔ اللہ نے اجازت ہی نہیں دیا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسے لوگ نکلے کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو اس کے بعد 13 سال تک دراصل یہ صفائی ہوئی. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. وہ تمام جاہلیت کی چیزیں ان سے نکلی. اور یہی وہ لوگ آپ لوگ جو اتنا ہم لوگ کہتے ہیں کہ 313,000 پر بھاری ہو گئے. ارے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم 10 گنے پر بھاری ہو. یہ قرآن کی آیت ہے 10 گنے پر. وہاں تو 3 گنا ہی تھی. تم بھاری ہو جاؤ. بہرحال پورا جنگ کا ایک سلسلہ ہوا. 23 سال کے اندر اسلامی حکومت آ گئی. ذلت ایسی تھی کہ ادھر سے رومن امپائر, ادھر سے پرشین امپائر, اپنا بس ان کا روپ چلتا تھا. یہ 2 امپائر تھا اس وقت ورلڈ پاور. اور ادھر سے یمن پر بھی ان لوگوں کا قبضہ تھا, اور یہاں پر بھی اپنا اسٹوج کھڑا کیے ہوئے تھے جیسے ہمارا امریکہ کرتا ہے جب جگہ. تو ذلیل تو تھے ہی. آپ سمجھتے ہیں کہ اسی سال آ گیا کعبہ ڈھانے کے لیے, کوئی کچھ نہیں کر سکا. جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اسی سال ابرہہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا, جو آپ لوگ پڑھتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ وہی سال تھا. یہ حالت تھی کہ تمہارے عبادت گاہ کو ڈھانے کے لیے آ جائیں گے تب بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ ذلت کی بات کیا ہو سکتی؟ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ نے موزانہ طور پر بچا لیا. اللہ کا گھر تھا. ذلت کی یہ انتہا تھی. 23 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریک ترین دور میں اس سب سے زیادہ گئی گزری قوم کو